نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائدین، مرکزی قائدین، ڈویژنل قائدین، ضلعی قائدین، پی پی قائدین، یو سی کے قائدین، وارڈ لیول کے قائدین ہمارے یہاں میں بیٹھے ہوئے، اور تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ اگر جلسہ ہوتا تو سیاسی تقریر کرتا، اور بہت سارے موضوعات تھے کیونکہ آج کل سیاسی ماحول کافی گرم ہے، اور بلے والوں کو اور یہ شیر والوں کو ان کی اوقات یاد کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا بات! لیکن انشاءاللہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا ورکرز کنونشن ہے، اور ورکر کنونشن کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فرام باٹم سے لے کے یہاں سے لے کے وہاں پیچھے تک تمام لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ گائیڈ لائنز لے کے جائیں کہ کس طرح ہم نے اپنے مقصد کو، اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے۔ یقین مانے کہ میں بھی آ رہا تھا، میں نے راستے میں یہ چند پوائنٹس لکھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں تربیت کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں بیٹھ کے مجھے محسوس ہوا کہ جب میں نے مفتی محب الدین صاحب کا خطاب سنا، اس کے بعد قبلہ عنایت اللہ شاہ صاحب کا میں نے خطاب سنا، تو میں خود اس سے تربیت حاصل کر رہا تھا۔ ایسی باتیں تھیں اس میں۔ چند باتیں کروں گا، تھوڑی سی سخت باتیں بھی ہوں گی، راول پنڈی میں بھی کی تھی ورکر کنونشن میں، لیکن وہ میرے پہ بھی لاگو ہوتی ہیں کیونکہ میں بھی ورکرز کی لسٹ میں شامل ہوں، ورکر کی فہرست میں شامل ہوں۔ آپ تمام لوگ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہمارا مقصد، تحریک لبیک پاکستان کا مقصد جلسے کرنا، جلوس کرنا یا ریلیاں نکالنا، کیا ہمارا یہ مقصد ہے، یا ہمارا مقصد وہ ہے جو ہمیں قبلہ امیر المجاہدین دین کو تخت پہ لانے کا مقصد ہمارے حوالے یہ امانت کر کے گئے ہوئے ہیں۔ جلسہ، جلوس، ریلی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان جیسا یہ 13 جماعتیں، ساتھ یہ 14ویں اور 15ویں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں گجرات میں کھڑا ہوں، وہ ریلو کٹے لگے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ گجرات والے۔ یہ 15 جماعتیں مل کے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان جیسا نہ جلسہ کر سکتی ہیں، نہ جلوس، نہ ریلی۔ رات کے 11 بج گئے اور ورکر کنونشن کھچا کھچ بھرا پڑا ہے۔ کبھی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کرسیاں لگ رہی ہیں، کبھی کارپٹ بچھ رہے ہیں، پر قبلہ امیر المجاہدین کے شعر پھر بھی پورے نہیں آ رہے سال میں۔ جب کسی اور جماعت کا 11 بجے دیدنی ہے۔ یقین مانے کسی اور جماعت کے کارکن کو یا قائد کو رات کے 11 بجے ورکر کنونشن کرنے کا کہا جائے تو پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سلام ہے آپ کے جوش و جذبے کو۔ تو مقصد ہے ہمارا جلسہ، جلوس، ریلی ہم نے پوری دنیا کو کر کے دکھا دیا، بتا دیا ہم نے کہ نہ ہمارے جیسا کوئی جلسہ کر سکتا ہے، نہ جلوس، نہ ریلی۔ اب ہم ایک سٹیپ فارورڈ موو کریں گے۔ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین ایک امانت دے کے گئے ہیں، ایک مقصد دے کے گئے ہیں، وہ مقصد ہے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے۔ ہم ساری زندگی بھی سڑک پہ بیٹھے رہے، ہم شاید دین کو تخت پہ نہ لا سکیں، ریلیاں نکالتے رہے، شاید نہ لا سکیں۔ دین نے
دین نے تخت پہ آنے کے جب آپ نے اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجنے، آپ کے نمائندوں نے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں جانے اور وہاں پہ جا کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اور اسلامی قوانین اور اسلامی قانون سازی کر رہی ہیں، اس چیز کا نام ہے دین کا تخت پہ آنا۔ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آپ لوگ سارے تیار کریں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، آپ سب لوگوں کا تجربہ علم میرے سے زیادہ ہوگا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہمیں کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو قائد اعظم علامہ اقبال اور علامہ خادم حسین رضوی جیسے قائد دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو یہ توشہ خان جیسے لیڈر آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ امیر المجاہدین کی صورت میں ایک قائد دیا، اور قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں مقصد سمجھا دیا کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس مقصد کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں مقصد دکھا دیا گیا ہے، ہمیں رستہ دکھا دیا گیا ہے، اگر ہم اب اس رستے میں بھی نہ چل سکیں تو پھر ہمارے سے بڑا نالائق آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ یہاں قبلہ امیر المجاہدین کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے اپنے اختلافات ختم کر کے دین کو تخت پہ لے آئیں، یا خدا نہ خواستہ عمران خان اور نواز شریف اور یہ جو ہیں گجرات کے چودھری یا ان کے نعرے لگا لیں، یا تاجدار ختم نبوت۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ نعرے کون سے لگانے ہیں آپ نے۔ میرے پاس میں یہ اپنے قائدین کے سامنے کہتا ہوں، میرے لیے پی ٹی آئی میں جا کے شاید میں چلا جاتا، پی ایم ایل این میں چلا جاتا، میری فیملی پہلے 2 دفعہ میں ایم پی اے رہے ہیں، آسانی ہوتی۔ عمران خان کا بھانجا اس وقت پوری پی ٹی آئی کو رن کر رہا ہے، میرا روم میٹ تھا لندن میں، میرے لیے بہت آسان تھا وہاں پہ جانا، لیکن میں وہاں پہ چلا جاتا تو شاید خدا کی قسم جو عزت مجھے تحریک لبیک پاکستان میں آ کے 6 مہینوں میں ملی ساری زندگی نہ ملتی۔ جو سکون، زندہ آباد، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میرے پہ، آپ سب پہ۔ آپ میرے سے زیادہ بلیسڈ ہیں کیونکہ آپ میرے سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ میرے سے زیادہ خوش نصیب ہیں، آپ نے قبلہ امیر المجاہدین کو حیات دیکھا ہے، میں نے تو ان کو اب یوٹیوب پہ سنا ہے یا میں اپنے قائدین سے ان کی باتیں سنتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نوکری کے لیے چنا اور مجھے فخر ہے، اور تادم مرد مجھے اپنے اس تعارف پہ فخر ہے کہ میں تحریک لبیک پاکستان کا حصہ ہوں۔ علامہ اقبال نے رستہ دکھایا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا، تعبیر کر دی اس کی، اور وہ تعبیر ہوئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور اب ہمیں
المجاہدین ایک مشن دے کے گئے ہیں، دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو اب تکمیل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس کو تکمیل کرنا ہے۔ جب پاکستان بنانا تھا، یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، بہت ساری شہادتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد پاکستان بنا۔ اس وقت دو راستے تھے، یا پاکستان یا شہادت۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی دو راستے ہیں، یا اسلام دین کو تخت پہ لانا یا شہادت۔ اچھا جی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہم نے یہ مقصد پھیلانا کیسے ہے؟ ہم نے اسمبلیز میں پہنچنا کیسے ہے؟ ہم نے یہ جو ہم تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، اس سے ہم نے پہلے نمبر پہ آنا کیسے ہے؟ 22 لاکھ اپروکسیمیٹلی ہمارے ووٹس تھے۔ اس 22 لاکھ کو ہم نے 1.5 کروڑ میں کیسے بدلنا ہے؟ 22 لاکھ ووٹوں کا مطلب ہے کہ 22 لاکھ ہمارے پاس 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، اور یہ 22 لاکھ وہ ہے جو ڈاکہ مارنے کے بعد، انہوں نے ڈاکہ مارا اس کے بعد 22 لاکھ نکلے، ووٹ اس سے ڈبل تھے۔ اب ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ہم 22 لاکھ ہی تھے اس وقت۔ اگر یہ 22 لاکھ لوگ تحریک لبیک پاکستان کا منشور اپنے دل میں رکھ لیں، اس منشور کو یاد کر لیں، اور جب کہیں پہ سیاسی بحث ہو، جب کہیں پہ سیاسی نشست ہو، تو وہاں پہ ہم بجائے اس کے کہ ہم بدتمیزی کریں، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا منشور ہے، اور اس منشور کے اکارڈنگلی، اس منشور کے اندر ہم ملک میں خوشحالی لے کے آئیں گے۔ وہ منشور کیا ہے؟ بطور یہاں پہ سارے آفس بیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سارے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، تنظیمی عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی پرائمری ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو کلمہ پڑھنا ہمارے پہ فرض ہے، اسی طرح اگر آپ کسی جماعت کے عہدیدار ہیں تو اس جماعت کا منشور آپ کی انگلیوں پہ ہونا آپ کا فرض ہے۔ یہ منشور آپ کی انگلیوں پہ ہونا چاہیے۔ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آئے گی تو کیسے ہم سود کا خاتمہ کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آئی تو ہم کس طرح اسلامی نظام تعلیم اور یکساں نظام تعلیم لے کے آئیں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کس طرح میڈیکل فیسلٹیز کو جناب ہم پروموٹ کریں گے، ہم کس طرح اپنی سوسائٹی میں یہ جو پورے کی پوری ایک نسل کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے اس بندے نے، جس کی ہر روز ایک آڈیو لیک ہو جاتی ہے، ہم کس طرح اس معاشرے کو ڈیل کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو اس ملک میں اکانومک کرائسس چل رہے ہیں اس وقت، جو معاشی صورتحال ہے، اس کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بابا جی امیر المجاہدین نے ہزاروں دفعہ اپنی تقاریر میں یہ بتایا ہے کہ ہم یہ نظام کیسے لے کے آئیں گے، یہ کیسے قرضہ اترے گا، کیسے ملک چلے گا، کیسے ملک آگے جائے گا، اور کیسے عالم اسلام کو یہ ملک لیڈ کرے گا۔ یہ منشور آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جتنا ہم نے پچھلے 6 سال میں کام کیا ہے اتنا کام ہمیں اگلے 6 مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے اختلافات، میں بار بار اختلافات کی بات کر رہا ہوں، بھی میں اس پہ آؤں گا، بطور تنظیمی عہدیدار میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں، ان کو ختم کر کے ہم اگر اگلے 6 مہینے نیت سے کام کر لیں اور اپنی تمام باقی مصروفیات وہ بھی جاری رکھیں، اس کے ساتھ جو ڈیو شیئر ہے، جو ہم نے ایک رسپانسبلٹی ازیوم کی ہے، اس ڈیو شیئر کو اگر ہم نیک نیتی سے کریں، 6 مہینے ہم کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تمام کانسٹیٹیوٹیو لیجسلیٹو اسمبلیز میں آپ کی نمائندگی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ سندھ میں ہمارے 3 نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 4 سندھ اسمبلی میں، ایک ہماری بینچ میں، تو کس طرح ہر چیز میں وہاں میں پہرا دیا جا رہا ہے۔ مفتی قاسم فخری صاحب، ان کا صرف نام فخری صاحب نہیں، وہ ویسے بھی ہمارا فخر ہے، کیسے وہ وہاں پہ دین پہ پہرا دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے ہر اسمبلی میں دین پہ پہرا دینے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اگلے 6 مہینے محنت کرنی پڑنی ہے۔ وہ محنت کیوں کرنی ہے؟ آپ مسلم لیگ نواز میں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے، یا تحریک انصاف میں ہم کسی اور جماعت کے لیے کام کریں تو ہم ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس جماعت کا لیڈر ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی جماعت کے لیے کسی بھی جماعت میں چلے جائیں، تحریک لبیک پاکستان کے علاوہ، تو وہاں شخصیت پسندی ہے، ہم اس شخص کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج یہاں پہ اس وقت کھڑا ہوں، میں کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور میں اپنے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ مسلم لیگ نون میں ہو کے کام نہیں کریں گے، نواز شریف نہیں خوش ہوگا۔ تحریک انصاف میں کوئی بندہ ہوگا، تحریک انصاف میں کام نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس سے عمران خان ناراض ہو جائے۔ تحریک لبیک پاکستان میں اگر کوئی کارکن یا کوئی عہدیدار کام نہیں کرے گا تو ناراضگی کس کی مول لینی ہے، آج یہاں سے سوچ کے گھر جائیے گا۔ اور اگر اس ڈیوٹی کو آپ لوگ نہیں نبھا سکتے، آپ میں سے کوئی، تو پلیز پلیز اپنے ضمیر کے اوپر یہ بوجھ نہ رہنے دیں اور کسی کو کام کرنے کا موقع دیجیے گا۔ اب میں شمالی پنجاب کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، میری جماعت نے اعتماد کیا مجھ ناچیز کو شمالی پنجاب میں ذمہ داری دی۔ پالیسی بہت واضح ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ٹویٹر پہ دیکھتے ہوں گے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے یہ رسپانسبلٹی ازیوم کی ہے، میں اس نوکری کے لیے چنا گیا ہوں، تو پھر جب میں نوکری پہ چنا گیا ہوں تو نوکر کیا اور نخرا کیا، تو کام کرنا پڑے گا۔ اب پالیسی بڑی کلیئر ہے، جو کام کرے گا وہ عہدے پہ رہے گا، جو کام نہیں کرے گا اس کو گڈ بائی کہہ دیا جائے گا اور کام کرنے والے کو آگے لایا جائے گا، کیونکہ اب ہم نے روڈ سے اسمبلیز میں جانا ہے، اور جانا ہے انشاءاللہ ہر صورت میں جانا ہے۔ جماعت کو آپ سے ایک چیز چاہیے، وہ چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں، میری تعریف کی جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑے، اور اگر میرے اوپر تنقید کی جائے تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑے، میری سیلف ریسپیکٹ یا ایگو ہرٹ نہ ہو، میں اس سے سیکھوں اور میں آئندہ مستقبل میں مزید بہتر کام کرنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عہدے سے اتر جانے سے صرف یہ جو آپ لوگ ہمارے یہاں پہ عہدیداران بیٹھے ہوئے یہ ٹی ایل پی نہیں ہے، آپ ان 22 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جتنے ہی وہ بھی ٹی ایل پی ہیں، آپ بلکہ آپ سے زیادہ وہ حق رکھتے ہیں ٹی ایل پی پہ، آپ سے زیادہ وہ حق رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھے کہ میں عہدے پہ ہوں تو میں سپیریئر ہوں، اور اگر کوئی پہلے عہدے پہ تھا آج وہ عہدے پہ نہیں ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی عہدیدار اس وقت نہیں ہے تو دھڑے بندی نہیں کرنی، آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ابھی قبلہ عنایت اللہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ رائٹ پہ ہوں اور وہ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوں، پھر بھی دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اس مقصد کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس مشن کو پروموٹ کرنے کے لیے
آپ اس بندے سے ایکسکیوز کر کے پھر بھی آپ نے اس کو اپنے ساتھ لگا لینا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ عہدے پہ رہے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بندہ ابھی اسٹیج پہ آ جائے, میں نائب ناظم اعلیٰ پنجاب کا عہدہ اس کو دیتا ہوں, میں ادھر بیٹھ کے بھی کام کرنے کو تیار ہوں. تو تم میں مرد جب تک اس سانس میں سانس ہے, جب تک اس سانس میں سانس ہے, انشاءاللہ میں ادھر بیٹھا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوں یا میں ادھر بیٹھا ہوں, تحریک لبیک پاکستان کے لیے کام کروں گا. کیونکہ یہ تقدیر, یہ قسمت میرے اللہ نے میرے لیے لکھی ہے. یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں اس جماعت میں آ گیا. اور جب میں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر میں چلا اور میں اس جماعت میں آیا تو آپ لوگوں نے عزت دینے والی کوئی قسم نہیں چھوڑی. تب ایک دن میں نے سنا بابا جی نے کہا تھا کہ دین کبھی کانڈ نہیں لگن دیتا. یقین مانے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کتنی عزت اس جماعت میں, اس مشن نے اور اس مقصد پہ چل کے مجھے ملی ہے. ہم سب لوگ, میں ختم کروں گا کافی لمبا ہو گیا ہے, ہم سب لوگ مصروف ہیں, اپنے روزگار میں مصروف ہوتے ہیں, لیکن اس مقصد کو, اس مشن کو ہم نے ٹائم دینا ہے. مجھے میرے ایسوسیٹس مجھے کہہ رہے تھے کہ سر ہماری وکالت ڈسٹرب ہو رہی ہے جب سے آپ نائب ناظم اعلیٰ پنجاب شمالی پنجاب بنے ہیں. سر ہماری ٹیچنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ ٹیچنگ کرتے تھے, آپ لیکچرز دیتے تھے, آپ وہ بھی. تو یقین مانے میں نے یہ جواب نہیں دیا, یہ میرے خود بخود میرے اندر سے جواب نکل گیا. میں نے کہا جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا اور ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا, سب سے پہلے اس چیز کی وکالت کر لیں, دوسری وکالت بعد میں کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وکالت, وہ والی وکالت ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. 6 مہینے اس جماعت کو دے دیں, اس مشن کو دے دیں, اس مقصد کو دے دیں. آپ لوگ یقین مانیں, میں آپ لوگوں کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو آپ سے بھی زیادہ خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک مقصد ہے, ہمارے پاس ایک مشن ہے. ہم رات کے اس پہر کسی شخصیت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اپنے دل کے لیے اور ہم دین کو تخت پہ لانے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے ملک کے مستقبل کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو. اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان صحیح معنوں میں بنانا ہے تو اگلے 6 مہینے بہت ہیں. مل کے کام کریں, تمام کوئی کسی پہ رنجش ہے ختم کر دیں. مفتی محبود الدین صاحب بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, چلے گئے, ہمارے ڈویژنل امیر ہیں, میرے استاد ہیں سمجھے آپ. میں جب ٹی ایل پی میں آیا مجھے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. میں شمالی پنجاب میں آ گیا, یہ بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں گے, میسج پہنچ جائے گا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی, میرے سے گستاخی ہو گئی مفتی صاحب, اور یقین مانے کہ میں اس دن سے دل میں بوجھ لے کے پھر رہا ہوں. میں نے آج میرے رستے میں فیصلہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ, کیونکہ میں واٹس ایپ میسج پہ کہہ سکتا تھا, کال پہ, وہاں پہ میں نے 10 بندوں کے اندر میں نے وہ بات کی تھی. آج یہاں پہ میں 10,000 بندے کے اندر معذرت کرتا ہوں. 2 میں ان سے ایک ٹائر اوپر اس وقت تنظیمی معاملات میں ہوں, لیکن وہ میرے استاد ہیں, وہ میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, ان کا جذبہ میرے سے بہت زیادہ ہوگا. میری اب مفتی صاحب یہاں پہ ہوتے, میں ان سے ملتا بھی تھا, پہلے آیا ہوں پھر بھی ملا ہوں, ہر روز ہم بات بھی کرتے ہیں. تو یہ اپولوجی کر لینے سے یا اپنی غلطی کا احساس کر لینے سے میرا نہ قد چھوٹا ہو جائے گا, نہ میری کسی چیز میں فرق نہیں پڑ جائے گا, بلکہ میرا دل بہت صاف ہو جائے گا اور میں آئندہ اور اچھے طریقے سے. یہی چیز آپ تمام لوگ اپنے اوپر لاگو کریں. پلیز خدا کے واسطے, کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے, تنظیمیں نا ہوتا ہے اور ہم انسٹیٹیوشن بننے جا رہے ہیں, ہم سیاسی جماعت کی ایک زندگی ہوتی ہے جیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے, اب ہماری وہ اس جماعت کی زندگی وہ آگے چل رہی ہے. تو ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں, ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, تو ہمیں اور چیزیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں پلیز بٹھائیں اور ذاتی مفادات, پرسنل ایگوز اور پرسنل گولز اور وینڈیٹاز کو سائیڈ پہ کر کے بابا جی کے دیے ہوئے مشن کو آگے رکھ کے اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہوئے, یہ ہم نے
قبلہ امیر المجاہدین پہ بابا جی خادم حسین رضوی پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے ان پہ احسان نہیں کرنا جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر احسان کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر احسان کرنا ہے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر احسان کرنا ہے. تو اب آپ یہ چیز آج یہاں سے یہ ذہن نشین کر کے جائیے گا کہ کیا آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر یہ احسان کرنا ہے، یا آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر خدا نہ خواستہ ان 75 سال سے جو لوگ یہاں پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کیا آپ اپنے آنے والی نسلوں کو ان کے حوالے کر کے جائیں گے، یا بابا جی کے دیے ہوئے مشن کو، دین کو تخت پہ لا کے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان صحیح معنوں میں بنا کے آپ جناب اپنی نسلوں کے حوالے وہ والا ملک کر کے جائیں گے؟ نعرہ لگاؤں گا، ہمارے قائد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ 11:30 بجے بھی جذبہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک اور نعرہ، اس کے بعد اجازت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بابا جی کے مشن پہ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ.